بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میں ہوں حافظ گلزار عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں لرن عربک ود حافظ گلزار۔ قرآنی عربی سیکھیے آسان اور تیز رفتار طریقے سے کورس کا نام ہے، اور اس کورس کے ذریعے انشاءاللہ آپ صرف 3 ماہ میں قرآن کریم کے 80% الفاظ کا ترجمہ خود کر سکیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس کورس کا سبق نمبر 16 ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اور اس میں ہم پڑھیں گے اسم فاعل اور اسم مفعول کے بارے میں۔ ہر سبق کی طرح ہم گزشتہ اسباق کا کچھ اعادہ کریں گے، ریویژن کریں گے۔ گزشتہ اسباق میں جب ہم نے فعل کی بحث شروع کی، ہم نے یہ پڑھا کہ اکثر فعل عربی زبان میں 3 حروف سے بنتے ہیں، جیسے فعل، اور یہی فعل کا فعل ہم نے معیاری فعل قرار دیا ہے۔ اس فعل کے ذریعے ہی، یعنی فعل سے بننے والے فعل کے ذریعے ہی ہم افعال کو سمجھتے ہیں۔ ماضی کے افعال بھی ہم نے فعل سے شروع کیے، مضارع کے بھی فعل سے، اور امر کے افعال بھی فعل سے بننے والے فعل سے شروع کیے۔ جب ہم فعل سے افعال بنانا سیکھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم ان 4 مشہور ابواب سے فعل بنانا سیکھتے ہیں، یعنی ضرب، نصر، سمع، فتح، اور اس کے مضارع ہیں یضرب، ینصر، یسمع، یفتح۔ لہذا سب سے پہلے فعل سے افعال بنانے آنے چاہیے، اس کے بعد ان 4 مشہور ابواب سے ہمیں افعال بنانا آنے چاہیے۔ ضرب کا مطلب ہم پڑھ چکے ہیں، ضرب کا مطلب مارنا یا بیان کرنا، تو ضرب کا مطلب ہوا اس نے مارا یا اس نے بیان کیا، نصر اس نے مدد کی، سمع اس نے سنا، اور فتح اس نے کھولا۔ ان اسباق کی تفصیل ہم پڑھ چکے ہیں۔ ابھی اعادے کا مقصد ہے کہ کچھ یاد دہانی ہو جائے۔ عربی زبان میں 2 طرح کے فعل ہوتے ہیں، فعل ماضی اور فعل مضارع۔ فعل ماضی جو ہو گیا یعنی پاسٹ ٹینس، اور فعل مضارع جو ابھی تک ہوا نہیں ہے یعنی ہو رہا ہے یا ہوگا، یعنی پریزنٹ اور فیوچر ٹینس کو فعل مضارع کہتے ہیں۔ یعنی فعل مضارع ایک فعل ہے لیکن 2 زمانوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، حال کے لیے بھی، مستقبل کے لیے بھی۔ کب فعل مضارع حال کے لیے استعمال ہوتا ہے، کب مستقبل کے لیے، اس کے لیے ہم کانٹیکسٹ کو دیکھیں گے، اندازہ لگائیں گے کہ بولنے والی کی مراد کیا ہے، وہ حال کے بارے میں بات کر رہا ہے یا مستقبل کے بارے میں۔ بہرحال فعل سے ہم نے ماضی کے افعال پہلے بنائے، پھر مضارع کے، اور پھر امر کے، اور پھر نہیں کے۔ فعل سے مذکر کے افعال یہ ہیں: فعل، فعل، فعلوا، فعلت، فعلتما، فعلتم، فعلت، فعلنا۔ ترجمہ ہے: فعل اس نے کیا، فعلا ان 2 نے کیا، فعلوا ان سب نے کیا، فعلت آپ نے کیا، فعلتما آپ 2 نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلت میں نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا۔ یفعل، یفعلان، یفعلون، تفعل، تفعلان، تفعلون، افعل، نفعل۔ یفعل وہ کرتا ہے یا کرے گا، یفعلان وہ 2 کرتے ہیں یا کریں گے، یفعلون وہ سب کرتے ہیں یا کریں گے، تفعل آپ کرتے ہیں یا کریں گے، تفعلان آپ 2 کرتے ہیں یا کریں گے، تفعلون آپ سب کرتے ہیں یا کریں گے، افعل میں کرتا ہوں یا کروں گا، نفعل ہم سب کرتے ہیں یا کریں گے۔ پھر امر کے افعال فعل سے ہیں،
افعل، افعلا، اور یہ حاضر کے افعال ہیں، امر حاضر کے، کیونکہ یہی زیادہ استعمال ہوتے ہیں۔ افعل، افعلا، افعلو، افعلی، افعلا، افعلنا۔ افعل کرو آپ ایک مرد، افعلا کرو آپ دو مرد، افعلو کرو آپ سب مرد، افعلی کرو آپ ایک عورت، افعلا کرو آپ دو عورتیں، افعلنا کرو آپ سب عورتیں۔ پہلے تین مذکر کے لیے اور آخری تین مؤنث کے لیے۔ پھر نہیں کے افعال ہیں، لا تفعل، لا تفعلا، لا تفعلو، لا تفعلی، لا تفعلا، لا تفعلنا۔ لا تفعل مت کرو آپ ایک مرد، لا تفعلا مت کرو آپ دو مرد، لا تفعلو مت کرو آپ سب مرد، لا تفعلی مت کرو آپ ایک عورت، لا تفعلا مت کرو آپ دو عورتیں، لا تفعلنا مت کرو آپ سب عورتیں۔ فعل سے جب ہم ماضی بنانا سیکھ جاتے ہیں، مضارع، امر، نہیں، تو دوسرے تمام افعال سے ہمارے لیے یہ افعال بنانا آسان ہو جاتے ہیں۔ البتہ فعل سے بنانے کے بعد جو چار مشہور ابواب ہیں ان سے پریکٹس کرنا ضروری ہے، کیونکہ جتنے بھی عربی زبان کے افعال ہیں وہ ان چار ابواب میں سے کسی ایک کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ اصل 6 ابواب ہیں لیکن 4 زیادہ مشہور ہیں، تو زیادہ ہم بات ان 4 ابواب کی کرتے ہیں جو ابھی آپ کے سامنے بیان ہوئے اور ابھی آگے آ بھی رہے ہیں۔ بہرحال امر کے ہم افعال پڑھ رہے تھے۔ امر کے افعال کو اگر آپ ضمائر متصلہ کے ساتھ ملائیں تو کیسے ان کی گردان ہوگی، یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں لیکن ریویژن ہم کر رہے ہیں۔ تو امر کا جو پہلا فعل ہے اضرب، یعنی مارو تم ایک مرد، اس پہلے فعل کو ہم ضمائر متصلہ، تمام ضمائر متصلہ کے ساتھ ترتیب سے ملاتے ہیں اور پھر ان کا ترجمہ کریں گے۔ اضرب ہو، اضرب ہما، اضرب ہم، اضرب کا، اضرب کما، اضرب ہم، اضربنی، اضربنا، اضرب ہا، اضرب ہما، اضرب ہن، اضرب کی، اضرب کما، اضرب کن، اضربنی، اضربنا، اضرب ہو مارو تم ایک مرد، ہو اس ایک مرد کو، اضرب ہما مارو تم ایک مرد، ہما ان دو مردوں کو، اضرب ہم مارو تم ایک مرد، ہم ان سب مردوں کو، آخر تک یوں ترجمہ جائے گا۔ اسی طرح پھر مؤنث میں اضرب ہا مارو تم ایک مرد، ہا اس ایک عورت کو، اضرب ہما مارو تم ایک مرد، ہما ان دو عورتوں کو، اضرب ہن مارو تم ایک مرد، ہن ان سب عورتوں کو، آخر تک۔ پھر لا تضرب ہو، لا تضرب ہما، لا تضرب ہم، آخر تک۔ بس ترجمہ اس میں ہم نے نہیں کا کرنا ہے۔ لا تضرب مت مارو تم ایک مرد، ہو اس ایک مرد کو، لا تضرب ہما مت مارو تم ایک مرد، ہما ان دو مردوں کو، لا تضرب ہم مت مارو تم ایک مرد، ان سب مردوں کو، آخر تک۔ اس کے بعد نصرہ سے گردان ایسی ہی ہوگی، لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں کہ نصرہ میں امر میں جو شروع میں حمزہ عارض پہ پیش آ رہی ہے، اس کے بارے میں بھی ہم رول پڑھ چکے ہیں کہ تیسرے حرف کو دیکھا جاتا ہے مضارع میں۔ تو مضارع ہے ینصرو، یعنی تیسرے حرف پر پیش، لہذا جو شروع میں حمزہ آئے گی امر میں اس پر بھی پیش ہوگی، لہذا گردان جو بنی انصر ہو، انصر ہو ما انصر ہم، آخر تک۔ اور مدد کرنے کا ترجمہ کریں گے، انصر ہو مدد کرو تم ایک مرد، ہو اس ایک مرد کی، انصر ہما مدد کرو تم ایک مرد، ان دو مردوں کی، ان سب مردوں کی، آخر تک۔ لا تنصر ہو، لا تنصر ہما، لا تنصر ہم، آخر تک۔ مدد مت کرو تم ایک مرد، اس ایک مرد کی، ان دو مردوں کی، ان سب مردوں کی، آخر تک۔ یہاں پہ سننے کا ترجمہ کریں گے، باقی گردان ویسے ہی ہے۔ اور شروع میں حمزہ کے نیچے زیر کیوں آ رہی ہے، اس کا رول پڑھ چکے ہیں کہ تیسرے حرف پہ زیر ہو یا پیش ہو، تیسرے حرف پر زیر ہو یا زبر ہو تو شروع میں حمزہ کے نیچے زیر آئے گی، لہذا۔ اور مضارع میں دیکھا جاتا ہے، مضارع میں دیکھیں باب سمع میں، مضارع میں یسمع فعل آتا ہے اور تیسرے حرف زبر ہے، لہذا شروع میں حمزہ کے نیچے زیر آئے گی۔ تو یہ گردان ہے اور ترجمہ، ترتیب ترجمے کے وہی ہے جو بھی ہم بیان کر چکے ہیں۔ اسمع ہو، اسمع ہما، اسمع ہم، آخر تک۔ سنو تم ایک مرد، اس ایک مرد کو، ان دو مردوں کو، ان سب مردوں کو، آخر تک۔ افتح ہو، افتح ہما، افتح ہم، آخر تک۔ یہاں پر بھی دیکھیں چونکہ فعل مضارع کے تیسرے حرف پہ زبر آتی ہے، لہذا حمزہ کے نیچے شروع میں زیر آئے گی، اور ترجمہ فتح کا کھولنا ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ ترجمہ فتح کرنے کا زیادہ مناسب ہے،
کیونکہ فتح کا ایک ترجمہ فتح کرنا بھی ہوتا ہے، لہذا افتحہما افتحہم یوں ترجمہ کر لیں کہ فتح کرو تم ایک مرد، اس ایک مرد کو، ان دو مردوں کو، ان سب مردوں کو، آخر تک۔ یہاں سے ہمارا آج کا سبق شروع ہو رہا ہے، اور اس سبق میں ہم پڑھیں گے اسم فاعل اور اسم مفعول کے بارے میں، اور تمام افعال کی طرح یہاں اسم فاعل اور اسم مفعول میں بھی پہلے فعال سے ہم اسم فاعل اور اسم مفعول بنانا سیکھیں گے، پھر دیگر افعال سے۔ فعل کہتے ہیں کسی بھی کام کو، یعنی کسی بھی کام کے کرنے کو یا ہونے کو۔ فاعل کہتے ہیں کام کے کرنے والے کو، اور مفعول جس پر کام کیا جائے۔ اب آتے ہیں اسم فاعل اور اسم مفعول بنانے کا طریقہ۔ اسم فاعل بنانے کا طریقہ یہ ہے، ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں ایسی کوئی سلائیڈ ہو جس میں انہوں نے باقاعدہ وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہو، نہیں تو ہم خود ہی بیان کر لیتے ہیں۔ اچھا جی، اسم فاعل کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ فعل جس کا ہم فاعل بنا رہے ہیں اس کے پہلے حرف کے بعد آپ الف لگا دیں، اور آخر سے پہلے والے حرف پر زیر لگا دیں، اسم فاعل بن جائے گا فاعل۔ یہ ہے اسم فاعل بنانے کا طریقہ۔ فعل جس کا ہم اسم فاعل بنا رہے ہیں اس کے پہلے حرف کے بعد الف لگا دیں، اور آخر سے پہلے والے حرف پر زیر لگا دیں، اسم فاعل بن جائے گا۔ فعل سے ہم بنانا چاہ رہے ہیں، دیکھیں اسم فاعل، تو فعل میں فا کے بعد ہم نے الف لگایا، اور آخر سے پہلے والے حرف، سیکنڈ لاسٹ حرف یعنی عین، اس کے نیچے ہم نے زیر لگایا، تو اسم فاعل بن گیا فاعل۔ یہ رول تمام افعال میں اپلائی ہوگا، اور یہی طریقہ۔ ضرب سے اسم فاعل بنائیں، الف لگا دیں پہلے حرف کے بعد، اور آخر سے پہلے حرف، سیکنڈ لاسٹ حرف پر زیر لگا دیں، تو ضاربن، ضربہ کا اسم فاعل بنے گا۔ نصرہ سے بنے گا ناصر، سمع سے سامع، فتح سے فاتح، اور سب میں اسم فاعل کا ترجمہ ہوگا، یعنی ترجمے میں کرنے والے والا کا ترجمہ ہوگا۔ فاعل کام کرنے والا، ضارب مارنے والا، ناصر مدد کرنے والا، سامع سننے والا، فاتح کھولنے والا یا فتح کرنے والا۔ اور اس میں مفعول بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے حرف سے پہلے میم پر زبر لگا دیں، اور آخر سے پہلے والے حرف پہ پیش لگا دیں، مفعول۔ یہ اس میں مفعول بنانے کا طریقہ ہے، ترجمہ ہوگا جس پر کام کیا جائے، مفعول جس پر کام کیا جائے۔ ضرب سے اس میں مفعول بنے گا مضروب، یعنی ضاد سے پہلے میم پہ زبر لگائے اور آخر سے پہلے والے حرف پہ واو لگایا، مضروب اس میں مفعول بنا، ترجمہ ہوا جسے مارا گیا یا مارا گیا شخص۔ منصور مدد کیا گیا شخص، مسموع سنا گیا شخص، مفتوح فتح کیا گیا شخص، یعنی جس پر غلبہ پایا گیا، یا ہم کہتے ہیں مفتوحہ ملک، یعنی جسے فتح کیا گیا۔ اب آتے ہیں اس میں فاعل اور اس میں مفعول کا تثنیہ اور جمع بنانا۔ یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ تثنیہ اور جمع بنانے کا طریقہ وہی طریقہ ہے، یعنی تثنیہ کے لیے ہم الف نون لگاتے ہیں اور یا نون لگا دیتے ہیں، یعنی یا تو الف نون آئے گا تثنیہ کے لیے یا نون آئے گا۔ ہاں، تثنیہ میں یا نون سے پہلے زبر آئے گی، یہ یاد رکھنا ضروری ہے۔ جمع کے لیے ہم واو نون لگاتے ہیں یا نون لگاتے ہیں، ہاں جمع میں یا نون سے پہلے زیر آتی ہے۔ یہ فرق ہے تثنیہ کے یا نون میں اور جمع کے یا نون میں۔ اب آتے ہیں تثنیہ بنانے پر۔ فاعل کا تثنیہ ہوگا فاعلان یا فاعلین،
اور جمع ہوگی فاعل کی فاعلون یا فاعلین۔ فاعل ایک کام کرنے والا، فاعلان یا فاعلین دو کام کرنے والے، فاعلون یا فاعلین سب کام کرنے والے۔ مفعول کام کیا گیا ایک شخص، مفعولان مفعولین کام کیے گئے دو شخص، مفعولون مفعولین کام کیے گئے سب شخص کام کیے گئے، اور یعنی جن پر کام کیا گیا۔ صرف سمجھانے کے لیے ہر جگہ مناسب ترجمہ الفاظ کا نہیں بنتا، لیکن گرامر کے لحاظ سے ہم ترجمہ کر دیتے ہیں سمجھانے کے لیے۔ آگے الفاظ میں ترجمہ سمجھ میں آئے گا۔ ضاربٌ مارنے والا ایک مرد، ضاربان ضاربین دو مرد، ضاربون ضاربین مارنے والے سب مرد، ناصر مدد کرنے والا ایک مرد، ناصران ناصرین مدد کرنے والے دو مرد، ناصرون ناصرین مدد کرنے والے سب مرد، سامعٌ سامعان سامعین سامعون سامعین، سامع سننے والا ایک مرد دو مرد سب مرد، فاتح فاتحان فاتحین فاتحون فاتحین فتح کرنے والا ایک مرد دو مرد سب مرد۔ اب آتے ہیں مضروب، جس کا ترجمہ مفعول میں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، تو یہاں پہ ترجمے کی وضاحت ہوگی۔ مضروب مارا گیا ایک شخص، یعنی جس پر مار کا فعل ہوا، یعنی مضروب جس کو مارا گیا، تو مضروب مارا گیا ایک شخص، مضروبان مضروبین مارے گئے دو شخص، اور مضروبون مضروبین مارے گئے سب شخص۔ منصور منصوران منصورین منصورون منصورین، منصور مدد کیا گیا ایک شخص، یعنی جس کی مدد کی گئی، ایک شخص دو شخص سب شخص۔ مسموع مسموعان مسموعین مسموعون مسموعین، مسموع سنا گیا ایک شخص دو شخص اور سب شخص۔ مفتوح فتح کیا گیا ایک شخص دو شخص سب شخص، یعنی سب لوگ۔ اب ان کی گردان پہ آ جاتے ہیں۔ تثنیہ اور جمع بنانا ہم نے سیکھ لیا، اور مؤنث بنانا بھی ہم پہلے سیکھ چکے تھے کہ مؤنث کے لیے یہ جو مذکر کا واحد کا اسم ہوتا ہے، اس کے آخر میں گولتا لگا دیں ضاربۃن، تو واحد مؤنث بن جائے گا۔ اسی کے آخر میں پھر آپ الف نون لگا دیں، تثنیہ بن جائے گا مؤنث کا، اور جمع کے لیے اسی واحد کے آخر میں الف تا لگا دیں، تو یہ جمع مؤنث بن جائے گا ضارباتن، ٹھیک ہے۔ اور ترجمہ جیسا لفظ ہوگا واحد کا، تثنیہ کا، جمع کا، یا مذکر کا یا مؤنث کا، ویسے ہی ترجمہ ہوگا۔ ضاربن مارنے والا ایک مرد، ضاربان مارنے والے دو مرد، ضاربون مارنے والے سب مرد، ضاربۃ مارنے والی ایک عورت دو عورتیں سب عورتیں، ضاربۃ مارنے والی ایک عورت، ضاربتان مارنے والی دو عورتیں، ضاربات مارنے والی سب عورتیں۔ ناصر ناصران ناصرون ناصرۃ ناصرتان ناصرات، سامع سامعان سامعون سامعۃ سامعات سامعات، فاتح فاتحان فاتحون فاتحۃ فاتحاتان فاتحات۔ ان کا ترجمہ آپ خود کیجیے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اس سبق کا اگلا حصہ انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔